مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یونائٹڈ پاکستان کی بیسک سوچ ویژن کیا ہے اور کس منشور کے مطابق یہ اپنے آپ کو سیاسی پاکستانی میدان میں لے کر چل کر سرگرم عمل ہوگی؟ دیکھیں، اس کے لیے پہلی بات جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور گراس روٹ لیول کے اوپر جو چیلنج ہے وہ کیا درپیش ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی پاکستان کا مسئلہ پاکستان کا سسٹم ہے جو کلونیلزم کا تسلسل ہے، اسی کی کنٹینیویشن ہے، اور اس کی موجودگی کے اندر پاکستان کے عوام، ان کی خوشحالی اور ان کی اجتماعی ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا وہ ناگزیر ہے، اس کے خلاف انقلاب برپا کرنا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سماجی ترقی کے لیے ہم ناگزیر سمجھتے ہیں۔ اس کے تحت اب انقلاب ایک سماجی سائنس ہے، اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی کے اوپر ایک جماعت تربیت یافتہ اور اس کی عوام کے اندر فوٹنگ ضروری ہے۔ تو ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یونائٹڈ پاکستان کے نام سے اسی دھرتی کے بہت عظیم سپوت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے فلسفہ اور فکر کی بنیاد پر اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بطور خاص شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور فکر کی وہ تعبیرات یا تشریحات جو امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے کی اور جو تسلسل سے سینہ بہ سینہ پاکستان کے اندر شاہ ولی اللہ اور ولی اللہ تحریک کے افکار، نظریات، خیالات کو نوجوانوں میں منتقل کرنے والے شاہ سعید احمد رائے پوری کے توسط سے براہ راست ہم تک پہنچی، اس کے اوپر ہم نے یہ ہے کہ اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور ہمارا واضح آبجیکٹو پاکستان کے نوجوانوں کو عدم تشدد کے اصول کے اوپر سیاسی، نظریاتی، فکری شعور سے ہمکنار کر کے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ڈیولپ کر کے ان کے اندر تنظیمی صلاحیتیں پیدا کر کے پاکستانی سماج کے اندر ایک بنیادی تبدیلی، ایک ریولوشن، ایک انقلاب برپا کرنا ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکے، اس بھنور سے نکال سکے۔ ابھی حالیہ طور پر آپ لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو؟ جی، میں پارٹی کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں۔ صحیح، جی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ٹھیک ہے، ان سے براہ راست طور پر متصل، وابستہ ہے، منسلک، اور انہی کی سوچ کو لے کر چل رہے ہیں آپ اس پارٹی میں؟ جی، ویسا ہی تو شاہ ولی اللہ کے نام لیوا پاکستان میں آپ کو بہت ملیں گے، کیونکہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو تسلسل اس کے اندر بنیادی اہمیت رکھتا ہے، تو شاہ ولی اللہ کے بغیر وہ تسلسل کمپلیٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ ادھوری تعلیمات کو لے کر چلتے ہیں یا کسی کا پرسنل ایجنڈا ہے یا ان کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے سب سے ایتھنٹک جو شارع ہیں وہ عبید اللہ سندھی، امام انقلاب ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی پارٹی کی نظریاتی فکری بنیاد رکھی، اور وہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچی ہے شاہ سعید احمد رائے پوری کے ذریعے سے۔ اچھا، جیسے تذکرہ آپ نے کیا تو آپ سمجھتے نہیں کہ مطلب ایک روحانی شخصیت سے آپ نے اس پوری پارٹی کو منسلک کر دیا ہے، متصل کر دیا، تو پھر ایک اپ کمنگ لوگ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں لگے گا کہ ایک امیج پورٹری ہوگا کہ شاید یہ ایک روحانی سلسلہ چلتا آ رہا ہے یا پھر پیری مرغی کا سلسلہ ہے اور اس کے مطابق ہم پارٹی میں شامل ہوں گے، کوئی ایسا سینیریو تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، اس کو میں اس طرح سے یہ ہے کہ پیش کروں گا کہ یورپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ڈارک ایج سے جب نکلا تو کیسے نکلا، وہاں پر رینیسا کی تحریک چلی، ریفارمیشن، انلائٹمنٹ۔ اب وہ ظاہر ہے کہ پیش کس نے کی؟ وہاں کے فلسفیوں نے، ٹھیک ہے، جان لاک، ڈیکارٹ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کانٹ، اور کلائمیکس پر ہیگل، اور پھر کارل مارکس، یہ بڑے یہ ہے کہ فلسفی تھے۔ اب ان فلسفیوں کی جو تعلیمات تھی اس کی بنیاد کے اوپر وہاں پر یہ ساری ٹرانزیشن ہوئی، اور یورپ ڈارک ایج سے نکل کر دنیا کی قیادت اس نے صدیوں تک کی ہے۔ تو سب کنٹیننٹ کے اندر اس لیول، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی تعلیمات کی بنیاد پر اس سے ایڈوانس جو فلسفی ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور ان کا جو فلسفہ ہے وہ ریشنلزم کی بنیاد پر ہم نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پارٹی اب کس ایجنڈے کو آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہے آپ کی، اور آپ کا نیکسٹ ٹاسک کیا ہے؟ اہداف کیا آپ نے مختص کیے ہیں پارٹی کو لے کر کہ اب آئندہ آنے والے وقت میں، مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں، پارٹی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہونے والی ہے؟ دیکھیں، ہماری ون پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا ایک اسٹرگل کی جو ہے نا ایک بنیاد ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب ہے۔ اس کے لیے ہم اجتماعی لیڈرشپ اور تنظیمی کیڈر بلڈ اپ کر رہے ہیں،
اور اس کے لیے ہم نے ریٹن اپنا کنسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے. اس کے تحت پارٹی کے تمام افراد اس اجتماعی یہ ہے کہ دانش کے حامل کنسٹیٹیوشن کے پابند ہیں، اور اس کے تحت ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں. اس کے تحت آل پاکستان نوجوانوں کے اندر عدم تشدد کے اوپر یہ فکری ڈیبیٹ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. اور میرا یہ ہے کہ جہاں تک اندازہ ہے جو ہماری ورکنگ ہے اس کی بنیاد پر کہ چند سالوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ یونائٹڈ پاکستان ہوگی، اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنی تاریخی سٹرگل کی بنیاد کے اوپر، اور پاکستان اور ورلڈ اوور جو اس وقت دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے الٹرنیٹیو کمپریہنسو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. میں چاہتا ہوں ذرا مزید پارٹی کے کو کھنگالا جائے کہ پارٹی کرنے کے والی ہے، کتنی کیپیسٹی رکھتی ہے، ریچ کہاں تک اس کی اب تک ممکن ہو سکی ہے، کتنے لوگ اس میں انڈلج ہو چکے ہیں اور کتنے لوگوں کی مزید انڈلجمنٹ کے امکانات ہیں. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمارا واضح آبجیکٹو پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب ہے. اب انقلاب ایک سماجی سائنس ہے. انقلاب کا نام تو بہت لوگ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر سماج کے اندر ڈسٹرکشن بھی بہت کی گئی ہے، لیکن یہ ایک علم اور فن ہے، یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، یہ ہے کہ اسٹریٹجی کا نام ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی ریکوائرمنٹ جو ٹائم اینڈ سپیس جس میں آپ سٹرگل کر رہے ہیں اس کی اسپرٹ کے مطابق، اسپرٹ آف ایج کے مطابق آپ کے پاس آئیڈیالوجی اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر تربیت یافتہ کولیکٹیو لیڈرشپ اور تنظیمی کیڈرز یہ ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر ڈسٹریکشن تو ہو سکتی ہے لیکن انقلاب نہیں آ سکتا، اور انقلاب سماج کی تعمیر کا اور اس کے رکے ہوئے ارتقاء کو بحال کرنے کا نام ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ ہے کہ اس وقت اپنی بیسک جو ایک سٹرگل ہے اس کو یہ ہے کہ تقریباً ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، یعنی کہ آئیڈیالوجی، اس کے اوپر ریٹن کنسٹیٹیوشن، اس کنسٹیٹیوشن کے اوپر ادارہ جاتی تشکیل، اور ان اداروں کے اندر اجتماعی دانش کو بروے کار لا کر فیصلہ سازی کا ڈیموکریٹک پروسیس، اور اس کو ہم طے آل پاکستان سپلٹ کر رہے ہیں. اور جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی نمود و نمائش ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ جناب مال و دولت یہ ہے کہ اس کی یہ ہے کہ کوئی چہل پہل ہے. صریحاً اخلاص کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ قربانی کا ایک پروسیس ہے. تو اس مشکل ترین یہ ہے کہ پروسیس کو آلموسٹ ہم یہ ہے کہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بات کی، آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ اس بنیاد کے اوپر ہم یہ ہے کہ فل سکیل پیمانے پر پاکستان کے منظرنامے کے اوپر اپنی سٹرگل کو آگے بڑھائیں گے اور اس سسٹم کو، سماج کو بدلیں گے. کتنے لوگ پارٹی میں بھی شامل ہو چکے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کتنے شہروں میں پارٹی اس وقت متحد ہے؟ پاکستان کے آلموسٹ تمام بڑے شہروں میں ہماری پارٹی موجود ہے، کشمیر، پاکستان، آلموسٹ تمام شہروں میں. And is this registered by ECP Election Commission of Pakistan? رجسٹرڈ تو ہماری رہی ہے لیکن درمیان میں انہوں نے رولز چینج کیے ہیں تو اب دوبارہ وہ پروسیس میں ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور آئندہ اپ کمنگ الیکشن اگر پاکستان کے ہوتے ہیں تو اس میں پارٹی پارٹیسپیٹ کرنے والی ہے؟ الیکشن میں پارٹیسپیشن کا ہم نے ابھی ڈیسیژن نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیشن کے نتیجے میں تبدیلی یقینی ہو، یہ پاکستان کے جو غیر یقینی حالات ہیں اس میں ابھی تک طے نہیں ہے. تو جب ہم ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف جائیں گے، اگر اس وقت تک پاکستان میں بیلٹ کی روایت جڑ پکڑ گئی، مستحکم ہو گئی، اور ٹرانسپیرنٹ بنیادوں پر بیلٹ کے ذریعے سے ہی تبدیلی کا پروسیس گارنٹیڈ ہوا، تو یقینی طور پر آج کے عہد کا سب سے کامیاب میتھڈ یہی ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. لیکن صدر صاحب یہ تو اکثر ہر الیکشن سے قبل یہ بات کہی جاتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر دعوے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں کہ اس بار دھاندلی نہیں ہوگی، اس بار فلی فیئر الیکشن ہوں گے، بٹ کہیں نہ کہیں جی کسی نہ کسی کا انفلوئنس آ ہی جاتا ہے. تو اس امید پر میرے خیال سے اگر رہا جائے تو پھر تو یہ امید کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچنے والی. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی کمزوری ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیاں وہ واضح تبدیلی کی سوچ کے ساتھ اپنی اجتماعی لیڈرشپ اور تنظیمی نیٹ ورکنگ یقینی بنائیں اور اس کے ذریعے سے عوام کو موبلائز کر کے وہ اس چیز کو گارنٹیڈ کریں کہ ٹرانسپیرنٹ بنیادوں پر یہ بیلٹ کا پروسیس ہوگا، تو کوئی بھی طاقت اس میں ریگنگ نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ یہ کمزور پارٹیاں ہیں، شخصی پارٹیاں ہیں، موروثی پارٹیاں ہیں، اقتدار پرست پارٹیاں ہیں، تبدیلی اور انقلاب ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. تو یہ تو سارا ظاہر سی بات ہے وہ حصے داری کا کھیل ہے.